بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اس واقعے کے اندر ہم جیسے لوگوں کے لیے ہزاروں عبرتیں ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس دین کے لیے کس قدر قربانیاں تھیں وہ اس واقعے سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ وہ واقعہ ایک چھوٹے سے صحابی کا ہے جن کا نام حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میری عمر 8 سال کی تھی، اور وہ اس واقعے کو خود بیان فرماتے ہیں کہ 8 سال کی عمر تھی اور میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ میری دیکھ ریکھ اور پوری تربیت تمام چیزوں کا ذمہ میرے ابو کے ذمے تھا، یعنی میرے والد محترم کے ذمے تھا، اور والد محترم کا نام نامی اسم گرامی جناب حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ دونوں صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت بشیر کہ ایک دن میں مدینے میں کھیل رہا تھا کہ اچانک اعلان ہوا اللہ کے راستے میں نکلو۔ اس اعلان کا سننا تھا کہ تمام مدینے کے اندر خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ میں اپنے گھر کے اندر جب داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے ابا جان قرآن کریم کا ایک ٹکڑا پڑھ رہے ہیں، اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس کو انہوں نے بند کیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا ابا جان آج سارا مدینہ خوشی منا رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا اعلان ہوا ہے، آپ کیوں اداس بیٹھے ہو، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو اس وقت میرے ابا جان نے فرمایا اے بشیر آج سارا مدینہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، لیکن تیرا باپ اتنا بدنصیب ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتا۔ بیٹے نے ابا سے پوچھا اے ابا جان آپ اللہ کے راستے میں کیوں نہیں جا سکتے؟ تو اس باپ نے کہا بیٹا اگر میں اللہ کے راستے میں چلا گیا تو تمہاری دیکھ ریکھ کون کرے گا، تمہاری پرورش کون کرے گا، کیونکہ تمہاری تو ماں بھی نہیں ہے، تمہارا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے، تمہاری تو کوئی بہن بھی نہیں ہے، تمہارا تو سب کچھ میں ہی ہوں، اگر میں چلا گیا تو تمہیں کون دیکھے گا؟ بہرحال باپ اور بیٹے دونوں میں کچھ بات چیت ہوئی اور آخر میں یہ طے ہوا کہ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے تمام چیزیں اور تمام تر سہولات فراہم کر دی حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کو کہ جب میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا میرے بیٹے کو کسی طرح کی کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، میرے بیٹے کو کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے انہوں نے تمام چیزوں کا سامان اور تمام چیزوں کا نظم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی سواری منگائی اور سواری پر بیٹھ گئے۔ بیٹے کی محبت دل میں اس قدر زیادہ تھی کہ بیٹے سے کہا بیٹا آؤ تھوڑی دیر تم میری سواری پر بیٹھ جاؤ، جب ہم تھوڑی دور چلے جائیں گے مدینے کے کنارے چلے جائیں گے ہم تم کو اتار دیں گے، تم واپس چلے آنا۔ بہرحال وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ سواری پر بیٹھ گیا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ چلتے گئے، جب مدینے کے کنارے پہنچے تو باپ نے اپنے بیٹے کو اتار دیا، اور حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو کر کے اپنی معصوم ننھی آنکھوں سے اپنے والد کا دیدار کرتا رہا۔ میرے ابا جان بار بار مڑ کر مجھے دیکھتے رہے اور بالآخر اتنی دور چلے گئے کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت بشیر فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان کے جانے کے بعد میں روزانہ اپنے ابو کو یاد کرتا، میں کبھی کھانے پر بیٹھتا تو مجھے اپنے والد کی یاد آ جاتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کو بغیر کھانا کھائے اپنے باپ کی محبت میں، اپنے باپ کی جدائی میں بغیر کھائے ایسے ہی سو گیا۔ بالآخر وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا جب حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں گئے تھے وہ سارے کے سارے لوگ واپس آ رہے ہیں۔ اس خبر کا سننا تھا کہ پورے مدینے کے اندر خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت بشیر کہتے ہیں کہ میں بھی بہت خوش ہو گیا اور میں مدینے کی سرحد پر استقبال کرنے کے لیے گیا۔ میں وہاں پر دیکھ رہا تھا کہ کسی کا باپ اپنے بیٹے کو گلے سے لگا کر اسے مبارکباد دے رہا تھا، کسی کا بھائی اپنے بھائی کو سینے سے لگا کر اسے مبارکباد دے رہا تھا۔ میں اپنی چھوٹی معصوم آنکھوں سے اس مجمع کے اندر اپنے باپ کو تلاش کر رہا تھا، لیکن مجھے میرا باپ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہتے ہیں اتنے میں نے دیکھا کہ سامنے سے ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر میں اپنے آقا کے پاس دوڑتا ہوا گیا اور پوچھا یا رسول اللہ
آپ کے ساتھ میرا باپ بھی گیا تھا، سارے لوگ واپس آ گئے ہیں، میرا باپ مجھے نظر نہیں آتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ حضرت بشیر کہتے ہیں اپنے آقا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ میرا باپ اب اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اب میرا باپ اس دنیا کے اندر نہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہہ کر کہ میرا باپ شہید ہو گیا، اب میں ابا کس کو کہوں گا، یہ کہہ کر کے میں وہاں سے دوڑتا ہوا چلا گیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا اور اپنے باپ کی یاد میں رونے لگا۔ اتنے میں میرے کندھے کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا، جب میں نے دیکھا تو وہ ہم سب کے آقا مولا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس سے پتا چلا کہ اس معصوم بچے کے پیچھے آقا نامدار بھی پیچھے پیچھے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یتیموں سے بے انتہا محبت تھی۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یتیم پیدا کیا۔ حضور نے فرمایا اے بشیر، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارا باپ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ہوں؟ حضرت بشیر کہتے ہیں کہ اتنا سننا تھا کہ میں اپنے آقا کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنا باپ ماننے پر راضی، میں آپ کو اپنا باپ ماننے پر راضی۔ پھر حضرت بشیر کہتے ہیں کہ میں اپنے آقا کے ساتھ جب واپس آ رہا تھا تو مدینے کی گلیوں میں بچے کھیل رہے تھے، میں نے ان بچوں سے کہا کہ اے بچوں، کسی کا باپ ابو بکر ہوگا، کسی کا باپ عمر ہوگا، کسی کا باپ کوئی ہوگا، کسی کا باپ کوئی ہوگا، لیکن میرا باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس دین کے لیے ان معصوم بچوں نے ایسی زبردست قربانیاں دی ہیں۔ کل قیامت کے دن حضرت بشیر بھی ہوں گے، حضرت عقبہ بھی ہوں گے۔ ان لوگوں نے اگر شکایت کر دی کہ اے اللہ، جس دین کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اے اللہ، جس دین کے لیے ہم نے اپنے باپ کی جدائی کو برداشت کیا، وہ دین مٹتا رہا اور یہ نوجوان نسل سیر و تفریح کے اندر، موج مستی کے اندر ملوث رہی، تو ہم اللہ کے دربار، اللہ کے حضور کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جائے، اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے وہ دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔